السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہر شر و برائی کو آپ سے دور فرما دے اور ہمارے شر سے بھی دوسروں کو محفوظ رکھے، آمین۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعات آنے والی ہیں اور ہم مسلمان اس ماہ خوب قرآن و نوافل کی کثرت کر دیتے ہیں، لیکن کبھی غور بھی کیا ہے کہ ہماری نمازوں میں کتنی کوتاہیاں ہیں جو شاید ہماری نماز کو قبولیت کے درجے تک پہنچنے بھی نہیں دیتی ہوں گی۔ آج ہم نماز پڑھنے کے متعلق چند ضروری مسائل کو ذکر کر لیتے ہیں تاکہ اللہ پاک ہماری اس کوشش کے صدقے ہماری نمازوں کو قبولیت کا شرف بخش دے۔ یاد رکھیے، ہمارا کام صحیح طریقے اور صحیح نہج پر محنت کرنا ہے اور اس کا نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ نماز کے متعلق سب سے اہم بات یہ ہے کہ عورت اور مرد کی نماز میں ظاہری اعتبار سے فرق ہے، اور اس بات پر تمام علماء کا اتفاق رہا ہے کہ عورت کی نماز میں سطر کا خاص خیال رکھا جائے، یعنی عورت مرد کی طرح ایک دم چوڑے اور کھلے ہو کر نماز نہیں پڑھتی ہے، نہ ہی مرد اور عورت کی نماز میں سجدے کا طریقہ ایک جیسا ہے۔ نماز کی ابتدا نیت سے کی جاتی ہے۔ اگر آپ ظہر کی نماز پڑھ رہی ہیں تو ظہر کی نماز کی نیت کریں، اپنے پاؤں قبلے کی طرف کر لیجئے اور نیت کیجئے ظہر کی نماز کی۔ نیت کرتے ہی سب سے پہلے آپ ہاتھ اٹھائیں گے، اپنے کپڑے کے اندر یعنی دوپٹے کے اندر ہی ہاتھ اٹھائیے کندھوں تک اور تکبیر تحریمہ کہیے۔ اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کہ جو چیزیں حلال ہوتی ہیں نماز شروع ہوتے اس تکبیر کے کہتے ہی وہ سب حرام ہو جاتی ہیں، جیسے کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، بات کرنا، یہ سب کچھ منع ہو جاتا ہے۔ تصویر میں آپ غور سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا ہے اور دوپٹے کے اندر ہی ہاتھ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ اکبر کہہ کے پھر اب ہم ہاتھ اپنے سینے پر اس طریقے سے باندھیں گے کہ سیدھا ہاتھ اوپر اور الٹا ہاتھ نیچے ہوگا۔ اس کیفیت کو قیام کہتے ہیں اور قیام میں قرأت کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا پڑھنے کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی تعوذ اور تسمیہ کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت، چھوٹی سورت یا پھر 3 آیتوں کے بقدر قرأت کی جاتی ہے۔ تو ہم ابھی سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے اور رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، کم از کم 3 بار۔ یاد رکھیے، رکوع کرتے وقت زیادہ نہیں اور نہ ہی ہتھیلیوں کو پھیلا کر گھٹنوں کو پکڑنے کی ضرورت ہے، بس اتنا جھکنا جتنا آپ سے جھکا جا سکے اور ہتھیلی کی انگلیوں کو بالکل ملا کر گھٹنے پر رکھنا ہوتا ہے۔ اور رکوع سے اٹھتے وقت ہم پڑھیں گے سمع اللہ لمن حمدہ، اور جب ہم سیدھے ہو جائیں گے تو پڑھیں گے ربنا لک الحمد۔ اب ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے اور سجدے میں 3 بار کم از کم تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ آپ سجدے کی کیفیت دیکھ سکتے ہیں کہ عورت کو سجدہ کس طرح سے ایک دم اپنے آپ کو سمٹ کر کرنا چاہیے۔ جب پہلے سجدے سے ہم اٹھیں گے تو ہم اللہ اکبر اٹھیں گے اور دوسرے سجدے میں جاتے ہوئے بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم دوسرا سجدہ ادا کریں گے اور اس میں بھی 3 بار سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی پڑھیں گے۔ اب ہماری ایک رکعت دوسرے سجدے میں ختم ہو چکی۔ اگر ہم نے ایک اور رکعت پڑھنی ہے تو وہی طریقہ ہوگا کہ سب سے پہلے ہم کھڑے ہوں گے، قیام میں قرأت کریں گے اور رکوع اور سجدہ کریں گے، اس کے بعد ہم قعدہ میں بیٹھیں گے، یعنی ہم التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین،
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ेंगे। जब हम अशहदु अल्लाह पर आएँ तो उंगली उठाएंगे और इल्लल्लाह पर उंगली गिरा देंगे अपनी शहादत की। अत्तहियात के बाद हम दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद शरीफ के बाद हम कोई भी दुआ पढ़ेंगे, जैसे अल्लाहुम्मा इन्नी नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फिरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम पढ़ेंगे। उसके बाद हम अपने सीधे कंधे की तरफ मुँह करके अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहेंगे और इसी तरह उल्टे कंधे की तरफ मुँह करके हम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहेंगे। इस तरह से हमारी 2 रकात मुकम्मल हो जाएंगी।